اس ڈرامے کا مرکزی کردار مینو ہے، جو کہ ایک محنتی، پرعزم، مستقل مزاج اور سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ اس کے گاؤں میں اور آس پاس کہیں ہسپتال اور ڈاکٹر نہیں، نہ ہی کوئی ہائی اسکول اور کالج ہے۔ وہ کسی نہ کسی طور پر اپنے بھتیجے روشن کی مدد اور دوستی سے میٹرک بھی کر لیتی ہے اور کالج تک بھی پہنچ جاتی ہے، مگر اس کے 5 بھائی اس کی تعلیم کے خلاف ہیں، بلکہ وہ تو اپنی ہی بہن کے خلاف ہیں۔ مینو اپنی ابا کی ہلا شیری پر پڑھ رہی ہے، لیکن اس کی ماں اور بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، جبکہ باپ چاہتا ہے کہ وہ اپنا خواب پورا کر لے۔ بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی نولکھی بھی روایتی بہو نہیں دکھائی گئی۔ یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ اس کا بیٹا روشن مینو کا دوست ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طاقت ہیں، دونوں ہی سماجی حد بندیوں سے باغی ہیں۔ روشن موسیقی سیکھنا چاہتا ہے، مگر اس کے گھر والے اسے مراسیوں کا کام سمجھتے ہیں۔ وہ چھپ کر گاؤں میں شہنائی سیکھنے لگتا ہے اور اسے اپنے استاد کی بیٹی سے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ مینو کے 5 بھائی، جن میں سے ایک جیل سے رہا ہو کر آیا ہے، ایک سبزی منڈی میں کام کرتا ہے اور نشہ کرتا ہے، ایک جوا کھیلتا ہے، ایک پہلوانی کرتا ہے، ایک ٹھرکی بس کنڈکٹر ہے۔ مطلب سب کے سب نکمے ہیں، لیکن ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مرد ہیں۔ وہ اپنی بہن مینو اور روشن تک ان کی ساری مردانگی کا زور چلاتے ہیں۔ اس سے آگے کی دنیا ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ سب لالچی، مطلبی اور موقع پرست ہیں۔ ایک طرف ایک قابل بیٹی ہے تو دوسری طرف صرف بھائی آبادی کی صورت میں ہیں۔ مینو کے میٹرک میں ضلع بھر میں اول آنے پر سب کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسی ڈرامے ایک دوسری کہانی ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاکٹرز مافیا کی چل رہی ہے، جس میں ایک مریضہ کو بچے کی پیدائش کے دوران دوا کی اوور ڈوز دی جاتی ہے، جس سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایک دن میں بعد اس بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ خاتون کا شوہر احتجاج کرتا ہے، ہسپتال پر دھاوا بول دیتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ اس کو گرفتار کروا دیتی ہے، مگر ڈاکٹر نوفل جب ہسپتال کا ریکارڈ نکلواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ غلطی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر کی بیگم سے ہی ہوئی ہے۔ بات سوشل میڈیا تک جاتی ہے، ہسپتال پر انکوائری کمیٹی کا حکم ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ساز باز سے ہسپتال والے بچ نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل کو ہسپتال سے نکال دیا جاتا ہے اور اسی دوران انہیں سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ مینو کی سہیلی جو امید سے ہے، اچانک گر جانے کے باعث اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کو ہسپتال تک لے جانا پڑ جاتا ہے، جبکہ گھر میں کوئی مرد نہیں۔ مینو اپنی سائیکل پر بٹھا کر اسے ہسپتال تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کا سسر جو سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہے، مینو کو اپنی خوشی میں اسٹیج پر بلا کر شامل کرتا ہے اور گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ مینو کی وجہ سے آج وہ دادا کے رتبے پر فائز ہوا ہے۔ وہ کسی مغل شہنشاہ کے سے انداز میں اسے کہتا ہے، مینو آج جو مانگنا ہے مانگ۔ مینو گاؤں کے لیے ڈاکٹر کا مطالبہ رکھ دیتی ہے، جو کہ اس کی سماجی روایتی سوچ کے خلاف ہے، مگر وہ مان جاتا ہے اور حالات و واقعات ڈاکٹر نوفل کو اس گاؤں تک لے آتے ہیں، جو اس شہری بابو کے لیے ایک بالکل نئی آبادی ہے۔ روشن جو مینو کو کالج چھوڑ کے آتا تھا، اس کو اپنے باپ اور چچاؤں سے موسیقی سیکھنے پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سب روشن کو بہت مارتے ہیں اور وہ بھی غصے میں چچا کا سر پھاڑ دیتا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب مینو کو خود کالج جانا ہے۔ وہ 15 کلومیٹر پیدل چل کے کالج جاتی ہے۔ گاؤں کے ڈسپنسر چاچا اسے اپنی پرانی سائیکل دے دیتے ہیں، جسے وہ بیڑی لگوا کر موٹر سائیکل میں ڈھال لیتی ہے۔ اس کے بھائیوں کا خیال ہے کہ کب تک پیدل چلے گی۔ روشن تو چلا گیا، اب اسے بھی پڑھائی چھوڑنی ہی پڑے گی۔ گویا ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے۔ ناکام انسان دوسرے انسان کو کیا کامیاب دیکھ سکتا ہے؟ جب بات مرد و عورت کی ہو تو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غیرت کے نام پر زیادہ تر قتل بھائی ہی کرتے ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اس کے بھائی اپنی بہن کے قتل کا سوچنے لگتے ہیں۔ ایک بھائی چیئرمین ملک نادر خان سے کہتا ہے، اس بلی یعنی مینو کو مروا دیں۔ اس کے بھائی خود یہ قتل کا الزام لینا نہیں چاہتے، ویسے بھی کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ آج تک ہمارا خیال ہے کہ زیادہ بھائیوں کی اکلوتی بہن بہت لاڈلی ہوتی ہے، لیکن ڈرامہ اصل تصویر دکھا رہا ہے۔ اگر زیادہ بھائیوں کی بہن اپنی زندگی جینا چاہے تو اس کو عام لڑکی کی نسبت بہت زیادہ اور مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔
یہ کہانی صرف دیہات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ شہروں میں بھی اکلوتی بہن کا قصہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اہم بات ڈرامے میں محکمہ بہبود آبادی کا دفتر دکھایا گیا ہے، جس میں رشید احمد اور اس کی بیوی سرتاج سرکاری ملازم ہیں۔ جس دن دفتر میں کسی افسر نے آنا ہے، اسی روز گاؤں میں مرغوں کی لڑائی کا میلہ بھی سجا ہوا ہوتا ہے۔ دیہات والوں کی توجہ کا مرکز مرغوں کی لڑائی ہے۔ صرف وہ چند بزرگ اس مرکز میں جمع ہیں جن کا اب آبادی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ انہوں نے جتنے درجن بھر بھی انڈے دینے تھے وہ دے چکے ہیں، بس اب چاول کھانے آتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز میں مسجد کے مولوی کا کردار ہر جگہ مثبت رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے مولوی صاحب وہیں موجود دکھائی دیتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ہمیں ان افراد کے باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی روایتی مولوی کا کردار نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے اختتام پر مینو کا رشتہ آتا ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانتی کہ اسے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مگر پھر وہ راضی ہو جاتی ہے۔ مگر اسے اپنے ہونے والے شوہر سے علیحدگی میں بات کرنا ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسے ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے۔ اس پر وکیل کا منشی اس کو بد کردار کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈرامے میں میرا جسم میری مرضی پہ نعرہ اصل یہی ہے کہ ایک عورت خود کتنی اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ اولاد پیدا کرنے والی مشین نہیں بننا چاہتی، وہ بیماریوں کا گھر بن کر مرنا نہیں چاہتی، بلکہ باوقار زندگی جینا چاہتی ہے۔ اس کو شعور ہے کہ وسائل کتنے ہیں اور اس کے مطابق اولاد کتنی ہونی چاہیے۔ لیکن کثرت اولاد مردانگی کا مسئلہ ہے یا بیٹے کی تمنا، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ زرد پتوں کا بن ڈرامے نے ان سماجی مسائل پر آواز اٹھائی ہے جن پہ یا تو اشروں سے بات ہی نہیں کی جا رہی، یا اگر کی جاتی ہے تو اس کا کوئی حل یا نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ان مسائل میں آبادی کا بڑھتا ہوا جن، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے وسائل کی کمی، لڑکیوں کی تعلیم، لڑکوں کی تربیت، پڑھے لکھے جابر طاقتور لوگوں کی فرعونیت، ایک طرف ڈاکٹرز مافیا تو دوسری طرف دیہی علاقوں میں ڈاکٹرز کی عدم موجودگی، دیہاتی اور شہری آبادی کے وسائل اور مسائل، زچگی کی پیچیدگیاں اور کثرت اولاد۔ سچ پوچھیں تو یہ ڈرامہ فیض احمد فیض کی نظم آج کے نام کی ڈرامائی تصویر ہے۔ اس نظم کے ایک مصرعے میں فیض کہتے ہیں: زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے۔